شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی آخری زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز مگر دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے جن میں سے سب سے بڑا یوسف تھا جو ایک زمیندار تھا۔ یوسف پورے دن کھیتوں میں محنت کرتا، زمین کو سنوارتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھی وہ اکتا جاتا اور دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو جب یوسف تھکا ہارا گھر واپس آتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا تھا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر صرف اپنی نگاہیں جھکا لیتا تھا۔ کچھ وقت بعد حکیم نے اپنے بیٹے یوسف میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی۔ اسے معلوم تھا کہ یوسف اپنی تکلیف اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور شاید اب اسے یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ بوڑھا باپ اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا نرم مگر سرد رویہ اپنے والد کو پریشان کرنے لگا، حالانکہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے اداس کر دیا۔ کچھ دن بعد حکیم نے یوسف کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف نے یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت یا روکنے والے الفاظ نہ تھے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب بزنس مین تھا اور مال و دولت کی کمی اس کے پاس نہیں تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ذاتی ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ آ کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے، ان کے اور بھی بچے ہیں، وہاں جا کر تو زندگی گزار سکتا ہے نا۔ فاروق بھی ایک ہمظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہیں تو کوئی بات نہیں، چاہیں تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے۔ علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگا دیا۔ فاروق نے محبت اور توجہ کے بجائے صرف ایک معقول حل کی بات کی، جیسے کہ بڑھاپے کے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، بس ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے ہاتھ سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے پاس جاتا، لیکن والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر کبھی بھی اس کا دھیان نہیں گیا۔ جب عثمان صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوریوں سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد، جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی آدمی تھا، اپنے والد کا استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ خوشی صرف لالچ کی وجہ سے تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کی۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
وقت کے ساتھ احمد کو یہ معلوم ہوا کہ بوڑھے والد کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو اس نے بھی اپنے باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھا اور اس کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا تکلیف دے رہی تھی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ لیکن بیوی کا کیا قصور، جب کہ اپنے بیٹے نے ہی اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور احمد بھی اپنے کاروباری معاملات میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخرکار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا تم جہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں ہر وقت دیکھوں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ اس بے درد الفاظ پر بوڑھے حکیم نے دل برداشتہ ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو کہ ایک غریب اور محنتی آدمی تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے والد کی دعائیں خریدتا اور گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آئی، اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخرکار اسے وہ عزت ملی جو کہ وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنی میں باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کی فکر والد کی زندگی کے ان آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دے کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، جیسا کہ تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے اداس لہجے میں جواب دیا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے۔ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے اداس لہجے میں کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے، میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں ہمارے لیے کوئی شکایت ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کریں۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ سے کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم بغداد کی فلاں گلی میں جانا، جابر نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس جانا، اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو امانت دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ اور بالآخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر گرا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور دل میں ایک بے پناہ خالی پن تھا۔ اس کی بیوی بھی شدت غم سے رونے لگی، کیونکہ اس نے حکیم کی خدمت دل سے کی تھی اور ان کا احترام کیا تھا۔ عبداللہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شامل ہو گئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ ایماندار اور محنت کا پیکر رہا، اس نے بھائیوں سے کہا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے، حالانکہ بابا نے اسے صرف میرے لیے وصیت کی تھی۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، عبداللہ جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر اسے ہم پانچوں بھائیوں میں تقسیم کر دینا تاکہ سب کو برابر حصہ ملے۔ عبداللہ نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ بغداد جا کر امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ صندوق میں بغداد کے مشہور بازار کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، جواہرات
اور جو اس کی ماں کے تھے، اور بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر قناعت کی۔ زندگی ایک بار پھر باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند مہینوں بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر بھی بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی، جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دیا اور اس کی ساری زندگی کی عزت برباد ہو گئی۔ باقی بھائی بھی اگر سونے کو ہاتھ لگاتا تو مٹی بن جاتا۔ یہ سب ناکامیابیوں کا ایک جواب تھا، باپ کی بد دعا۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کر دیا۔ وہ عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعا اور مستقل مزاجی کی وجہ سے محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے، اب وقت کے مارے ہوئے عبداللہ کے در پر سوال کرنے آ گئے۔ عبداللہ، جو کہ ایک رحم دل اور مہربان انسان تھا، ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکس تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ میرے والد نے بغداد کا مجھے امیر بنا دیا، لیکن آپ کی چھاؤں کی کمی نے مجھے اداس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا حکمت اور صبر سے کریں۔ نمبر 2، ایک بیٹے کے طور پر والدین کو کبھی کم نہ سمجھیں، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ خود اسی مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید کرتے ہیں۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کرنا نہ صرف آپ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا باعث بنتا ہے۔ والد چاہے جیسے بھی ہوں، ان کی خدمت بیٹے کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی